کی محبت کے لیے چن لیا. اور جب چنتا ہے تو ولی کو ولایت عطا کرنے کے بعد بے خوف کر دیتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. خوف کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ خوف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اسے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف، آپ خوف کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھے کہ خوف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے. خوف کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا، پاسٹ سے نہیں ہوتا. اور رنج کا تعلق، جو غمزدہ ہونے کا تعلق ہوتا ہے، وہ ماضی سے ہوتا ہے، پاسٹ سے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ رات کے 3 بجے آپ کو بھدرک اسٹیشن سے لے کر 3 کلومیٹر تک ٹریک پہ آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے، پیدل اکیلے جانا اور آس پاس کوئی نہیں ہوگا، اور آپ اکیلے نکلے تو رستے میں کوئی ملا اور آپ سے کہتا ہے بھائی آگے نہ جاؤ، آگے ڈاکو ہے، تمہارا سامان چھین لے گا، گھڑی چھین لے گا، موبائل چھین لے گا، 2-4 تھپڑ مارے گا. اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے شرط پوری کرنا، مجھے آگے جانا ہے. اب جو آپ کا اگلا قدم اٹھے گا نا وہ خوف کے سائے میں اٹھے گا. جی پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے. تو خوف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ فیوچر سے. کس سے ہوتا ہے؟ بلند آواز سے. خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے. اور جو ماضی ہوتا ہے وہ رکھتا ہے رنج. آپ نے اس کی بات نہ مانی، آگے بڑھے، ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا، آپ کا موبائل چھین لیا، آپ کی گھڑی چھین لی، آپ کو 2-4 تھپڑ مارے، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، پھر آپ کو کہا اب جاؤ. اب جو وہاں سے آپ آگے جائیں گے یا واپس پلٹ کر آئیں گے تب خوف نہیں ہوگا، وہاں جانے کا رنج ہوگا، غم ہوگا کہ کیوں گیا تھا جو میرے ساتھ یہ نقصانات ہوئے. جی کلیئر؟ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مستقبل کی کوئی تعریف کرے کہ سب سے بڑا مستقبل کیا ہے، آپ سے اگر پوچھوں کہ مستقبل کیا ہے، آپ کہو گے ابھی 2021 میں ہے، 2022 مستقبل ہے. کیا کہے؟ کوئی کہے گا 2023 مستقبل ہے، کوئی کہے گا 24، کوئی کہے گا 25، کوئی کہے گا 2070، کوئی کہے گا 2080. یہی کہیں گے نا. لیکن کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ قیامت کا دن مستقبل ہے تو کوئی انکار ہے؟ تو سب سے بڑا مستقبل ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ قیامت کا دن. کیا؟ بلند آواز سے. قیامت سب سے بڑا. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ماضی کیا ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ ماضی کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ماضی وہ ہے کہ ابھی ہم 2021 میں ہیں تو 2019 ماضی تھا، 18 ماضی تھا، ہے نا، نوٹ بندی جب ہوا وہ ماضی تھا، GST جب لگا وہ ماضی تھا. یہ چیز آپ یاد کرو گے کہ ماضی ہے، پاسٹ ہے. لیکن آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بیسٹ ماضی کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ جس دن میں پیدا ہوا وہ دن میرا ماضی تھا. جی ہے نا؟ کلیئر؟ تو ہم پیدا ہوئے وہ ماضی اور قیامت کا دن ہمارا مستقبل. اللہ اپنے ولیوں سے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے جس کو اپنی ولایت کا تاج عطا کیا اسے قیامت کے دن کے خوف سے آزاد کر دوں گا، اور گزری زندگی میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کے رنج و ملال سے بھی آزاد کر دوں گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن و ملال. حساب دینے والے لوگ اور ہوں گے، لائن میں کھڑے ہو جانے والے لوگ اور ہوں گے، پریشانیاں جن کا استقبال کرے گی وہ لوگ اور ہوں گے. لیکن جو اللہ والے ہوں گے، جو غوث والے ہوں گے، جو خواجہ والے ہوں گے، جو قلندر صفت والے ہوں گے، جو منصوبانہ صفت والے ہوں گے، جو آفتاب کی صورت میں ہوں گے، جو آفتاب کی صورت میں ہوں گے، جو افراد کی صورت میں ہوں گے، جنہیں رب کائنات نے ولایت کے لیے چنا ہوگا، انہیں اس دن کا کوئی خوف نہیں ہوگا. لوگ دنیا پریشان ہوگی، وہ لوگ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ساتھ مزے لٹاتے ہوئے نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. توجہ اب آپ کی آخر بات، 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے اجازت ہے؟ 2 منٹ. نہیں زیادہ نہیں کرنے سے چلے گا. حضرت بول رہے زیادہ نہیں کرنے سے چلے گا. میرے محبوب آپ کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اپنی محبت کے لیے چنے تو میری اتباع کرو. اور اتباع کا مفہوم سمجھ گئے؟ جی خوشنودی. اللہ کے حبیب کی رضا، ان کی خوشنودی چاہیے. زہر عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور جب تم اتنا کرنے لگو گے مصطفیٰ کی رضا چاہو گے. اور مصطفیٰ کی رضا کیسے ملے گی پتہ ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا
قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا. ایمان سے جواب دینا میرے بھائیو. اس میں کوئی میرے باپ کی عمر کا ہے, کوئی چچا کی عمر کا, کوئی ماموں, کوئی خالو, کوئی بھائی, کوئی چھوٹے بھائی کی عمر کے لوگ. ایمان سے جواب دینا. آپ نے درود کی فضیلتیں بہت سنی ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں تو آقا تک درود پہنچتا ہے, ہم درود پڑھتے ہیں تو آقا سنتے ہیں, ہم درود پڑھتے ہیں تو آقا جواب دیتے ہیں. سنے ہیں نا؟ درود پڑھنے والے کو کمال ملتا ہے, درود پڑھنے والے کی فضیلتیں بڑھتی ہے, درود پڑھنے والے کو اللہ قرب دیتا ہے, درود پڑھنے والے کی پریشانی دور ہوتی ہے, درود پڑھنے والے کے 10 گناہ اللہ معاف کرتا ہے, درود پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, درود پڑھنے والے کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں. یہ سنا ہے, سنا ہے جی. ایمانداری سے جواب دینا کہ محفل سے ہٹ کر, ذکر کی محفل جلسے سے ہٹ کر کب آپ نے بیٹھ کر اپنے نبی کے لیے وقت نکالا اور درود پڑھایا. جلسے جلوس سے ہٹ کر ناطقہ پڑھوا دیتے ہیں, وہ بات نہیں کرنا. اس سے ہٹ کر ہم نے کب وقت نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اپنے نبی کو پیش رکھ کر, حاضر رکھ کر, ان کے تصور میں کھو کر ہم نے کب حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا. کوئی جواب ہے؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں, پڑھنے والے پڑھتے ہیں, اللہ توفیق دے. اکثریت اس سے دور ہے. 100 میں سے 99.9% لوگ اس سے دور ہیں. ہم درود سنتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. میں ایک بات پوچھوں آپ سے, اجازت دیجیے گا, برا تو نہیں لگے گا. یہاں چوراہے پر ایک دکان ہے, چوراہے پر ایک دکان, پان کا ڈبہ, پان کی گمٹی, گمٹی بولتے ہیں نا آپ لوگ, ہمارے حیدرآباد میں پان ڈبہ بولتے ہیں. تو گمٹی ہو پان کی دکان پر گمٹی والا بیٹھے پان بنا رہا, اور سامنے سے ایک شخص گزرے اجنبی, اور گزرتے ہوئے اس کو بولے السلام علیکم. پان بنانے والا پان بناتے بناتے اس کا جواب دے گا وعلیکم السلام. ٹھیک. دوسرے دن پھر وہ پان بنا رہا تھا, پھر وہ شخص گزرا, اس نے کہا السلام علیکم. اس نے پان بناتے بناتے جواب دیا وعلیکم السلام. تیسرے دن پھر اسی ٹائم پہ وہ شخص گزرا, اس نے کہا السلام علیکم. اس نے پان بناتے بناتے نگاہ اٹھا کر دیکھی, کہا وعلیکم السلام. توجہ. چوتھے دن پھر وہ شخص گزرا, اس نے کہا السلام علیکم. اس نے پان بناتے بناتے غور سے دیکھا, کہا وعلیکم السلام. پل جاتے جاتے بھی دیکھے. پانچویں دن پھر وہ آیا, اس نے کہا السلام علیکم. اس نے پان بنا کر روکا اور پھر دیکھا وعلیکم السلام, جاتے جاتے بھی دیکھے. توجہ. یہی ہوتا ہے نا, ہماری حالت تو یہی ہوتی ہے. چھٹا دن جب آیا, جب اس نے آگے کے بعد السلام علیکم کیا, اس نے وعلیکم السلام مسکراتے ہوئے جواب دیا. ساتواں دن آیا, اس نے السلام علیکم کیا, اس نے وعلیکم السلام, خیریت ہے, خیریت پوچھی. آٹھواں دن جب آیا, اس نے سلام کرنا چاہا تھا کہ اس سے پہلے اس پان والے نے سلام کیا, السلام علیکم. کیا بات. بلند آواز سے سبحان اللہ بولیں گے, اور بلند آواز. ایک اجنبی جس سے آپ کا نہ خون کا رشتہ, نہ محلے کا رشتہ, نہ شہر کا رشتہ, نہ سوسائٹی کا, نہ معاشرے کا کوئی رشتہ نہیں, نہ ننیالی, نہ ددیالی, نہ سسرالی, نہ میکے کا کوئی رشتہ نہیں, صرف سلام کرنے سے روزانہ اس کی توجہ آپ کی جانب پڑ گئی. کیا بات. پھر اتفاق سے 12-15 دن کے سلام کلام کے بعد اگر اچانک آپ کو وہاں پر کوئی روک کر مارنے کی کوشش کرے, لڑائی کرے, تو وہ دکان والا پان بنائے گا یا چھوڑ کر آپ کی مدد کے لیے آئے گا؟ بولے نا بلند آواز سے, آئے گا نا مدد کے لیے. ارے جب ہم ایک اجنبی کو روزانہ سلام کرے تو ہماری مشکلوں پہ وہ ہماری مدد کو آئے. اگر غلام اپنے نبی کی بارگاہ میں روزانہ سلام کرنا شروع کرے, درود پڑھنا شروع کرے, آقا ایک دن نہ دیکھیں گے, دوسرے دن نہ دیکھیں گے, تیسرے دن نہ دیکھیں گے, لیکن میرا عشق کہتا ہے تم سلام کرنا شروع تو کرو. جب توجہ پڑ جائے گی, جیسے پان والا اپنے سامنے اجنبی کو تنہا نہیں چھوڑتا, تو مدینے والے اپنے غلاموں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث, یا غوث, فیضان غوث العظم, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے آج سے پہلے کبھی وقت نکال کر حضور کی بارگاہ میں درودوں کی ڈالی نہ بھیجی, لیکن اب نکالیں گے, بے شک, بے شک نکالیں گے. بے شک.
بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ اب 2000 بیٹھ کے پڑھو، 10,000 بیٹھ کے پڑھو، تسبیح لے کے 100 مرتبہ کم سے نہیں، اللہ جتنی توفیق دے دے، ایک بار پڑھو گے 10 گناہ تو بخشے ہی جائیں گے، سبحان اللہ 10 درجات تو بلند ہونا ہی ہونا بے ہے، شک۔ رحمتیں تو نازل ہونا ہی ہونا کیا ہے نا، رحمتیں تو نازل ہونا ہی ہونا۔ آپ پڑھنے کی عادت تو ڈالو، سلام چھوٹا ہو یا بڑا سلام ہی ہوتا ہے، بے شک سلام چھوٹا ہو یا بڑا توجہ کھینچنے کے لیے کافی ہوتا بے ہے، شک۔ ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 3 دن میں نہیں، 4 دن میں نہیں، پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اور پھر یقین کامل سے کہتا ہوں کہ دنیا کے تم جس خطے میں رہو گے، کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے، مصطفیٰ کی مدد تمہاری ضرور کرتی ہوئی نظر سبحان آئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، ہائے ہائے ہائے۔ وہ جب آتے ہیں نوازنے پہ تو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ کسی کو اجمیر دے دیتے ہیں، کسی کو دلی دے دیتے ہیں، کسی کو پچھوچا دے دیتے ہیں، کسی کو بریلی دے دیتے ہیں، کسی کو دیوا دے دیتے ہیں، کسی کو بنگال دیتے ہیں، کسی کے قدموں میں اڑیسہ کی جان رکھ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نوازنے پہ آتے ہیں، سلام کرنے کی عادت ڈالیں تو جیسے تو درود پڑھیں گے، جی حضور۔ پیچھے والے ہاتھ اٹھا دو یار، پڑھیں گے نا۔ جمعہ کے دن درود کا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ جب جمعہ کے دن درود پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس دن درود میں سنتا ہوں، جواب دیتا سبحان ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کس کو کہ کون تھا، کہاں سے تھا، باپ کا نام کیا، ماں کا نام کیا، قبیلہ کیا، خاندان کیا، پھر وہ درود آیا کیا بات ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، میں آپ کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو اس سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، مطلب کہ میں نے جب سلام کر دیا تو میری طرف سے آپ کو امن ہے، اب میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، اللہ تم پر بھی سلامتی نازل کرے، تو آپ نے بھی امن کی گارنٹی دے دی اور دعا بھی کر دی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ غلام اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، زندگی میں ایک بار پوری زندگی میں بار بار نہیں، فقط ایک بار، اور گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ سے جواب آ گیا وعلیکم السلام یا امتی، اے میرے غلام تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ تو کون ایسا ماں کا چنا ہے جو یہ کہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والی دعا رد ہوتی ہے؟ اگر حضور نے امت کی سلامتی کی دعا کر لی تو کسی ماں کے لال کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ کا بال بھی کا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت یا غوث۔ تو ہم پڑھیں گے، درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن ضرور عادت بنائیں، کچھ نہیں ہوتا تو مسجدوں میں جاتے ہیں، آج تو تسبیح بھی ملی، 100 دانے ہوتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں 5 منٹ میں 100 مرتبہ درود ہو جائے گا بھائی۔ توفیق ملے تو 10 منٹ پڑھ لو، 200 ہو جائے گا، توفیق ملے تو 15 منٹ پڑھ لو۔ بیوی کے لیے گھنٹوں نکالتے ہو، بچوں کے لیے گھنٹوں نکالتے ہو، دوستوں کے لیے گھنٹوں نکالتے ہو، آس پڑوس کے لیے، دوستوں کے لیے، دنیا داری کے لیے ہزاروں وقت نکالتے ہو، اپنے نبی کے لیے نکال کر دیکھو۔ آج جو امت بھٹک رہی ہے نا، آج جو ہم در در بھٹک رہے ہیں، آج جو ہمارا حال ایک زخم کی طرح ہو گیا کہ جو نہ پھٹتا ہے نہ پھٹتا ہے، وہ حالت جو ہو گئی ہے نا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی دہلیز کو چھوڑ دیا۔ کیا ہم نے مصطفیٰ کی دہلیز کو چھوڑ دیا، دہلیز مصطفیٰ چھوڑا جبھی یہ نتیجہ ہو گیا۔ ہم دہلیز پیغمبر کو پھر سے تھام لیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ، اس آستانے کو، اس دہلیز کو مکمل طور پہ تھام لے، اپنا رشتہ مصطفیٰ کریم کے دربار سے ایسا مضبوط بنا لے کہ آپ جب درود پڑھتے ہو نا تو درمیان میں کوئی نہیں رہتا، بس آپ رہتے ہو اور آمنہ کا لال رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر آپ درود پڑھتے ہو، درمیان میں کوئی نہیں، فقط آپ اور مصطفیٰ۔ آپ راست طور پر بالراست لائیو اپنے نبی کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں غلام کا سلام حاضر ہے، قبول کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اگر قبول ہو گیا نا، ایک بار
تو پھر سمجھنا کہ زندگی کی معراج، سبحان زندگی کی اللہ، معراج۔ سبحان اللہ، تو ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور جمعہ کے دن کثرت سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ میسج صرف اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، یہ میسج دوسروں کو بھی پہنچائیں، اپنے دوستوں کو بھی۔ جو دوست آپ کے کہنے پر چائے پینے آ جاتا ہے، اس دوست کو آپ کے کہنے پر درود پڑھنے کے لیے بھی آنا چاہیے۔ بے شک، جو دوست آپ کے کہنے پر آپ کے گھر آ جاتا ہے، اس دوست کے آپ کے کہنے کے بعد مسجد بھی آنا چاہیے۔ آپ نیک ہیں تو دوستوں کو بھی نیک بنائیں۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کا عادی بنائیں۔ آپ کے اچھے اخلاق ہیں تو دوسروں کے بھی اخلاق کو اچھے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر نیک ہیں تو دوستوں کو بھی نیک بنائیں۔ آپ کا کوئی دوست غلطی سے گناہوں کی طرف ہے تو اسے وہاں سے لائیں اور نیکیوں کی ڈگر پہ لائیں، اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ملنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم درود کی کثرت کریں گے۔ یہ اتباع کی بہت اہم صورت ہے، حضور کی بارگاہ کی غلامی کی بہت اہم صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی پیچھے والے نماز پڑھیں گے ہم لوگ، شہباز بھائی پڑھیں گے ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والے انشاءاللہ تعالی یا انشاءاللہ تعالی ٹالیں گے نہیں نا، تعالی انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نقطہ دیا، انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا اس لیے گفتگو بڑھ رہی ہے تھوڑا، ورنہ میں ختم کرنے والا تھا۔ آپ بور ہو رہے ہیں نا؟ نہیں، سب لوگ سننا چاہتے ہیں، کہ ہاتھ اٹھا کے شہادت دیجیے، لگے کہ سرکار کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر آپ کے پاس دوبارہ بھدرک میں آیا، دوبارہ اگر آپ کے علاقے میں آیا، یہ قاضی محلہ ہے نا؟ جی سر۔ قاضی محلہ میں آیا تو ہمارے مشتاق بھائی مجھے پہچاننے والے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ مجھے پہچانتا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے اپنے گھر میں بلانے کے لیے کہیں گے حضرت آپ آ جائیں۔ تو آپ مجھے اس لیے بلائیں گے کیونکہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، اس لیے بلائیں گے، ہے نا؟ لیکن میں بھدرک چھوڑ کر جیسے بالیسور میں وہاں چلا جاؤں، وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، تو مجھے کوئی اپنے گھر میں آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا۔ تو آپ اپنے گھر کی دہلیز پر اسی کو آنے دیتے ہیں جس سے آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جی کلیئر ہے؟ بات سمجھ رہے میری؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا تو میں اعتراض بھی نہیں کر سکتا، ہو سکتا وہ مجھے نہیں پہچانتا، لیکن جو پہچانتا، جیسے مشتاق بھائی مجھے پہچانتا اور بولے کہ نہیں آنے دوں گا تو میں بھی لڑوں گا، کیوں نہیں آنے دو گے؟ آپ محبت کرتے ہو، میں محبت کرتا ہوں تو آؤں گا، حق کے ساتھ آؤں گا، ہے نا؟ جی سر۔ تو جو جانتا ہے، پہچانتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ آنے دے گا، اور جو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، نہیں مانتا، نہیں محبت کرتا، وہ نہیں آنے دے گا۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ خدا کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اور بندہ کس کا؟ اور بندہ کس کا؟ خدا کا گھر ہے۔ آپ مسجد کے سامنے سے اگر گزر جاتے ہو نماز کے دوران، اور اگر مسجد میں نہیں جاتے تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو اجنبی بنایا، اس لیے دہلیز پہ قدم رکھنے نہیں دیتا ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر قدم رکھتے ہو تو یہ یقین کرنا کہ اللہ آپ کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی اور محبت بھی کرتا ہے، اس لیے اپنی بارگاہ میں اپنانے کا موقع سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آواز، زندہ آواز، زندہ آواز۔ آپ اپنے آپ کو اس کی پہچان کے لائق تو بناؤ، اس کی دہلیز پہ جھکنے والی پیشانیوں کو پیش کرو، اس کی بارگاہ میں مانگنے والے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنے سینے سے نکلنے والی دعاؤں کو پیش تو کرو۔ تمہاری دعائیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ خود شناسی کس نے بخشی ہے، انا دیتا ہے کون، مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون، 100 حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، بیٹے یہی 100 حجوں جیسا سلا دیتا ہے کون، مانگنا ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون، حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جب پہچان بناتا ہے نا، وہ جب پہچان بناتا ہے، جب وہ تو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے،
لیکن اجنبی جیسا جب بنا دیتا ہے تب جب آپ کے قدم مسجد میں نہیں رکتے سمجھنا کہ اس نے اجنبی بنا دیا. آپ کو خیر منانا ہوگا. دنیا سے رشتہ چھوٹے تو چھوٹے, اللہ اور اللہ کے محبوب سے رشتہ کبھی نہ چھوٹے. دنیا آپ کو اپنے گھر میں نہ آنے دے منظور ہے, لیکن میرے مالک تو ہمیں اپنے گھر میں آنے والا بنا دے. دنیا ہمیں اپنے دروازے سے لاکھ مار کر ٹھوکر مار کر کنارے کرتی ہے, کر لینے دے, لیکن میرے مالک تو ہمیں اپنی دہلیز پر پڑے رہنے دے. کیونکہ ہم تیری دہلیز کے بھیکاری ہیں, خیراتی ہیں. تو نے ٹھکرا دیا تو ہم کس دربار میں بھیک مانگنے جائیں گے. اے مالک تو ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک تو ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ اور قرینہ عطا فرما. کیونکہ یہ پیشانیاں سب کے نصیبے کی چیز نہیں ہوتی. جب وہ نوازنے پہ آتا ہے, جب پہچان بڑھاتا ہے, تو کسی کو جھکا کر قرب دیتا ہے اور کسی کے سر کو کٹا کر قرب خاص عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو جھکانے کے لیے بلاتا ہے, کسی کو کٹانے کے لیے بلاتا ہے, کسی کے بازو کٹواتا ہے, کسی کی گردنوں کو کٹواتا ہے, کسی کے بچوں کو آنکھوں کے سامنے کٹواتا ہے, کسی کے نونہالوں کے گردنوں پر چھریاں چلواتا ہے, تیر و تلوار کی برسات کرواتا ہے. اور پھر صابرین یہ کہتے ہیں مولا ایک کیا ہے, 1000 دیتا جا, قربان کرتا جاؤں گا, پیشانی پہ بل نہیں آئے گا. کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں لوٹ کر جانے والے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مسجد جانے والے ہوں گے بھائی, بلند آواز سے جی جائیں گے نا. اور ہم جب مسجدوں میں, مسجد کس کا گھر ہے, بھول گیا تھا میں, کس کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے, خدا کا. آپ کے گھر میں اگر بلب فیوز ہو جائے تو کون لگاتا ہے, پڑوسی آ کر, کون لگائے گا, بلند آواز سے, گھر والے لگائیں گے, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے نا. گھر میں اگر ایک جگہ پہ ٹائلز کا پلیٹ خراب ہو جائے, ایک باکس اس کا خراب ہو گیا, ٹوٹ گیا, اسے کون چینج کروائے گا, کون کروائیں گے, بولے نا بلند آواز سے یار, کون کروائیں گے, گھر والے کرائیں گے. آپ کے بیٹے کا بیگ, اسکول بیگ اگر پھٹ گیا, ڈیمیج ہو گیا, بیٹے نے کہا بابا میرا بیگ لا کر دو, تو کون لا کر دے گا, آپ دو گے نا. جی وہ اسکول ٹیچر کو نہیں بولے گا, بس ڈرائیور کو نہیں بولے گا, آٹو ڈرائیور کو نہیں بولے گا, پڑوس والوں کو نہیں بولے گا, اسے بھی پتا ہے کہ یہ کام میرے بابا کا. جی تو آپ کے گھر کا کام اگر کوئی ادھورا رہ جائے تو آپ کرتے ہو, اللہ کے گھر کا کام ادھورا رہ جائے تو کون کرتا ہے, اللہ والے کرتے ہیں. کیا بات. اللہ جس طرح آپ کے گھر کا بلب فیوز ہو آپ لگاتے ہو تو گھر والے کہلائے. اللہ کے گھر کا بلب اگر فیوز ہو جائے آپ لگوا دیتے ہو تو آپ اللہ والے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اپنے گھر کی ضرورتوں کی چیز پوری کرنے کے لیے رب خود زمین پر نہیں اترتا. رب چاہتا تو جس سورج سے ساری دنیا کو روشن کیے ہوا ہے اسی سورج کی ایک کرن اس مسجد کے اندر بھی پہنچا دیتا. رب چاہتا تو اسی چاند کو اس مسجد کی چھتوں پر لگا دیتا. لیکن رب نے یہ کام نہیں کیا. رب نے اپنے بندوں کو زمین پر پیدا کیا کہ میرے گھر کا کام ہوگا تو میرے بندے کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح ہم مسجد جائیں تو مسجد کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں, مسجد کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. آپ کی جو بھی رقم بچتی ہو, جو بھی آپ کے روپے پیسے ہوتے ہو, جو بھی آپ کی دولت, اس میں سے حلال کمائی, اللہ حرام سے بچائے, حلال کمائی جائز کمائی میں سے مسجد جھاڑو بھی لاؤ گے نا مسجد کے کام آئے گا اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ یہ کریں نا, جب آپ یہ کریں, جیسے مسجد میں کوئی ایک کام ہے 200 روپے کا کچھ ضروری نہیں باہر کا معاملہ بچاؤ, میں نے 200 روپے کا یہ لگا دیا, وہ بلب میں نے لگایا, فین میں نے لگوایا. آج کل تو لوگ نام لکھوا کے لگاتے ہیں. خیر اس سے ترغیب اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات, لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت اچھی بات, لیکن اپنے نام کے لیے کوئی کرتا تو بہت. جب آپ یہ کام جو آپ کے کھانے میں شریک رہتی ہے, دسترخوان میں شریک رہتی ہے, آپ کے رزق سے کھاتی ہے نا, کی کفالت میں لیا. جب آپ 200 روپے کا کوئی کام مسجد میں کرنے جاؤ نا تو اپنی بیوی سے بھی کہو, اپنی بہنوں سے بھی کہو, اپنے ماں باپ سے بھی کہو, اپنے بھائیوں سے بھی کہو کہ مسجد میں یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں, کوئی کام اور ہو تو تم لوگ حصہ لینے کی کوشش کرو. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ.
نیک تنہا نہ بنو، نیک اپنے گھر والوں کو بھی بناؤ۔ کیا بات، نیکی اکیلے نہ لوٹو، نیکی اکیلے اپنے گھر والوں کو بھی لوٹنے کا موقع عطا کرو۔ بہت تو اچھا، کریں گے سبحان انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، جتنی باتیں میں نے کی اپنی جگہ۔ غوث اعظم کی ایک بات کہہ کر، جی جی قول کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے خدا کی ساری خدائی کو دیکھا۔ وہ فرمایا نا کہ میں رب کی خدائی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائی کے دانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا فرمایا کہ میں نے خدا کی ساری خدائی کو دیکھا، خدا جتنا کھانا کھلانے سے خوش ہوتا ہے کسی اور نیکی سے زیادہ خوش نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں کام آئیں، مسجدوں میں عبادتیں کریں، لیکن مسجد سے جب باہر نکلے ہاتھ پھیلانے والے جو لوگ ملے انہیں کچھ عطا کر، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے کھانے کا بندوبست کر دے۔ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ تو ہاتھ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غریبوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیروں کے لیے آگے بڑھائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، آپ کو نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں سب سے پہلے رب قدیر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد حاضرین مجلس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کوئی بات عمدن سہون لغزش سے یا سبقت لسانی سے شریعت کے خلاف کوئی ایک جملہ ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کی چھاؤں کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے نوری چادر کی پناہ بہر خدا مانگی ہے۔ مرض پڑتا نہیں مٹ جاتا ہے اس کا عشرت، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔